اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت پہ جس پہ مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں، پھر آج رات کو صبح جو شب عاشور ہوگی صرف مصائب ہی ہوں گے، فضائل نہیں ہوگا۔ تو آج میری مجلس پوری 8 مجلسوں کا نچوڑ ہے، اور یہ صرف اس کے لیے مجلس ہے جسے میری 8 مجلسوں کی سمجھ آئی ہے۔ جسے نہیں سمجھ آئی اسے آج کی مجلس سمجھ نہ آئے، مجھے کوئی دکھ نہیں۔ توجہ ہے؟ سورہ دہر کی ایک آیت پڑھ کے آگے بڑھنا ہے میں نے۔ اگر وہ آیت آپ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت، میرا پھل مجھے مل چکا ہے۔ اللہ محمد مصطفیٰ سے ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب، جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنے آ رہے ہیں، جو مسلمان ہو رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے سورہ دہر میں وَلَا تُطْعِمْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ محمد کی زندگی میں اور محمد کی غیر موجودگی میں یہ ان کی بیعت ہرگز مت کریں جو پہلے کافر تھے۔ جو پہلے اتنے سے بھی کافر تھے۔ آپ میری بات نہیں سمجھے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اس کی اطاعت ہرگز 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 مت کرنا جو پہلے ماضی میں کافر رہ چکے۔ توجہ نہیں کرتا، آپ میرے پر پریشان ہیں، پریشان ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اس کی اطاعت ہرگز مت کرنا جو پہلے کافر۔ پھر سورہ روم میں ارشاد فرمایا وَلَا أَطَعْتُم مِثْلَكُم بَشَرًا، اور یہ ان کی بھی اطاعت ہرگز مت کرے جو انہی جیسے ہیں۔ اللہ اپنے توجہ نہیں کے دیتا ہے، نہ اطاعت اس کی ہوگی پہلے جو کافر تھا، نہ اطاعت اس کی ہوگی جو ہم جیسے ہیں، نہ ہم جیسے کی اطاعت ہوگی۔ توجہ نہیں کر رہے۔ اور جو پہلے کافر ہے اس کی بھی اطاعت نہیں ہوگی، تو اطاعت ہوگی کس کی؟ سورہ بقرہ میں ہے اطیعوا اللہ، اطاعت اللہ کی ہوگی کیونکہ اللہ تم جیسا نہیں ہے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت رسول کی ہوگی جو تم جیسا نہیں ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولی الامر کی ہوگی جو تم جیسا نہیں ہے۔ میرے پریشان مومنین، اب اطاعت کس کی ہوگی؟ جو ہم جیسا نہیں، تو پھر کس کی ہوگی جب ہم جیسا نہیں ہے؟ تو اطاعت ہوگی کس کی؟ درود دلوں میں پڑھیے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا اطاعت کس کی کرنی ہے؟ کہ مثل اللہ هو مثلکم اطاعتہ لیؤتکم منہم اطاعتہ، اطاعت اس کی ہوگی جو اس جیسا ہے۔ جو چلے تو اس جیسا، جو بیٹھے تو اس جیسا، جو سنے تو اس جیسا، جو دے تو اس جیسا۔ گھبرا گئے؟ ما ترى، پھر سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے ما ترى خلق الرحمن من تفاوت، میں دیکھیں میں نے 8 مجلسوں کا نچوڑ دے رہا ہوں میں۔ ما ترى خلق الرحمن من تفاوت، اور اللہ نے جن کو خلق کیا ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ وہ چلتے بھی ایک جیسے ہیں،
وہ سنتے بھی ایک جیسے ہیں. ہم کتنے بیٹھے ہیں یہاں، ہماری شکلیں نہیں ملتی. تو اللہ تو کہہ رہا ہے جس کو میں نے بنایا ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں. کیا میں چھوڑ دوں نا سیدہ کی قسم، آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے؟ جن کو جو اللہ نے خلق کیا ہے ان کی شکل ایک جیسی ہے. علی ممبر کوفہ پہ مثلا بھائی مجلس کا نچوڑ 8 مجلسوں کا نچوڑ. اب مجھے نہیں پتا کس کو برا لگے گی بات. ممبر پہلی کہتے ہیں نا نحن خالق، میں خالق ہوں، ہوگا خالق، وہ بھی خالق ہے. انا نحن صناع اللہ بعد خلاء اللہ، اس نے ہم کو بنایا ہے. خالق ہوگا خالق، نحن صناع اللہ بعد خلاء اللہ، اس نے ہم کو خلق کیا ہے، ہم نے کائنات کو خلق کیا ہے. ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا اگر آپ دونوں خالق ہو، دونوں خالقوں میں فرق کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں کم وقت کیا یہ کم فرق ہے؟ وہ ہم جیسوں کا خالق، ہم تم جیسوں کا. اللہ رازق ہوگا رازق، میں بھی رازق ہوں وہ بھی رازق ہے. وہ ہمیں دیتا ہے ہم تمہیں دیتے ہیں. اب میں جملہ کہہ دوں توجہ ہے یا نہیں؟ انا نحن عابد، ہوا عابد. انا نحن معبود، ہوا معبود. میں بھی معبود ہوں، وہ بھی معبود ہے. تم میری عبادت کرو. میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اللہ بعد خلاء اللہ، جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ ایک جیسے. اب بولو نا محمد. آخرنا محمد، نوسطنا محمد، نقلنا محمد، سب محمد. ایک واقعہ سنا کے بات آگے بڑھانی. ایک بندے کو خواب آیا، توجہ ہے، صالح بن داؤد، کیا نام ہے؟ صالح بن داؤد، امام رضا بادشاہ کا زمانہ. اسے خواب آیا کہ محمد مصطفیٰ نے اسے مسجد میں بیٹھ کر کھجوریں دی. تو اس نے خواب میں کھجوریں گنی تو 70 تھی. اس کی آنکھ کھلی، اس نے خواب کو ایزی لے لیا. ظہر میں جب مسجد میں آتا ہے تو امام رضا بادشاہ کھجور کا تشت لیے کھجوریں بانٹ رہے ہیں. توجہ میرے مولا توجہ کیجیے گا. جب اس کی باری آئی تو اس نے بھی آگے ہاتھ کیے تو امام نے ایسے کھجوریں دے دی. کونے پہ جا کے گنتا ہے، تو کتنی تھی؟ کہتے ہیں میں امام سے اور لیتا ہوں، ہو سکتا ہے تکے میں آ گئی ہوں. کا مولا اور دیجئے کہ یخترہ فی النوم، کیا تمہیں خواب میں اس سے زیادہ ملی تھی؟ اس نے جس کو بنایا ہے وہ ایک جیسے ہیں، دینے میں ایک جیسے، لینے میں ایک جیسے. آخری آدمی تک بات ہوگی مکمل. اب میں دیکھتا ہوں محسن شاہ جی، اب میں دیکھتا ہوں کون بیٹھا ہے، کون پریشان ہے، کون گم ہے، کوئی سم ہے. 9 محرم ہے، فضائل کا آخری دن ہے. اب پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے. حقیقت قاہرہ یہاں پہ کھول رہا ہوں. ایک بندہ امام نقی سرکار کے پاس آ کے کہتا ہے مولا مولا توجہ توجہ، مولا یفضلہ الیکبرتہ فضائلتہ. مولا دل چاہ رہا ہے کہ علی اکبر کا فضائل سنا. میری بات ذہن میں رکھیے،
اگر یہ جملہ آپ نے وصول کر لیا تو پھر میں علی اکبر کا فضائل پڑھوں گا. اگر آپ نے وصول نہیں کیا تو پھر جیسے روٹین کی مجلسیں ہوتی ہیں ویسے پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا. دل چاہ تو مولا علی اکبر کا فضائل سنائیے. امام مسکرا کے کہتے ہو و یفضل ہو فضائل تم اللہ اکبر ہو علی اکبر. کیا یہ علی اکبر کا فضائل کم ہے کہ جو دکھائی نہ دے اللہ اکبر، جو دکھائی دے وہ علی اکبر. جو دکھائی نہ دے، جو دکھائی دے. اکبر کسے کہتے ہیں؟ بڑے کو. اور مولا کیا کہتے ہیں؟ او یبن عمران علی بفقت الحسین علی اکبر. اور یہ کیا کم فضائل ہے کہ ابو طالب کا بیٹا صرف علی، حسین کا بیٹا علی اکبر. شعبان 10 اور 11 کی درمیانی شب نزول علی اکبر. پوری مجلس ایک طرف، ایک جملہ ایک طرف ہے جو ابھی آنے والا ہے، جس کے لیے میں نے پوری تمہید باندھنی ہے. اکبر کا نزول ہوا، پیدا نہیں. کیونکہ جب علی پیدا نہیں ہو سکتا تو علی اکبر کیسے پیدا ہو سکتا؟ بے نزلت الحسین نزولہ بیت الحسین. حسین کے گھر میں علی اکبر آتے ہیں. ہو والفرشۃ العرش ہی ہو وترکت السماوات والارض ہی یسبح للملائکۃ. اللہ نے ہر فرشتے کو کہا کہ آج تسبیح کی کسی کو اجازت نہیں. آج صرف میرے اکبر کو دیکھو. آہستہ آہستہ میرے ساتھ بڑھتے آئیے گا. اور اے فرشتوں دیکھو کہ میں محمد کو دوبارہ کیسے بھیجتا. دیکھیے کیا سرکار، یہ سب ایک ہے. محمد دوبارہ جاتے ہیں. اتنے میں نزل بلو عمران ہی بے علی بالفاطمۃ. حسین کے صحن میں سب حسین کا خاندان اکٹھا ہوتا ہے. علی بھی مبارکباد دیتے ہیں، محمد بھی مبارکباد دیتے ہیں، فاطمہ بھی مبارکباد دیتی ہیں. توجہ نہیں کر رہے. چوتھا آسمان ہے جہاں نبی رہتے ہیں، نبی، پیغمبر، مرسلین. یہ جملہ ہے، یہی تو جملہ ہے جس پہ پورا علی اکبر کا پورا فضائل کھڑا ہے. ہر نبی صحن حسین میں جھانک رہا. آدم حوا کے ساتھ اکبر کا دیدار کر رہا ہے. نوح نامیہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. موسیٰ صفورہ کے ساتھ ہے، دیکھ رہے ہیں. عیسیٰ تنہا ہے. یوسف زلیخا کے ساتھ. زلیخا کبھی اکبر کو دیکھتی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ کون آدمی بیٹھا رہے گا جسے زلیخا کی پوری زندگی قرآن میں یاد ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کون بیٹھا ہے. زلیخا پہ انظر ہو بے وجہ علی اکبر. کبھی اکبر کے چہرے کو دیکھتی، کبھی یوسف کو، پھر اکبر کو، پھر یوسف کو. یوسف کہتے ہیں انظر بکیفی، کیا دیکھتی ہوں؟ کعقلہ یعقلونہا. میری تو عقل خراب ہو گئی کہ میں سمجھ بیٹھی کہ تم پہ حسن ختم ہو چکا ہے.
رہی تھی کہ تم پہ حسن ختم ہو چکا ہے. میں مثلا نالائن کا تم تو اکبر کے تلوے جیسے نہیں. میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ تم پہ حسن ختم ہو چکا ہے. حضرت سید المحسنین یہ تو خوبصورتوں کا سردار. یخفل توحید. یوسف جو میں نے توحید دیکھی نہیں ہے آج میں دیکھ رہی ہوں. شباب علی، یہ تو علی کا بچپن ہے. حاذا یحسن المحمد، یہ محمد کا بچپن ہے. اتنے محمد نازل ہوتے ہیں. توجہ، یہ بڑا لطیف جملہ ہے، اللہ جانے کوئی سمجھتا ہے یا نہیں. محمد نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا حسین یا تبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، ذرا اکبر مجھے دینا. حضور میں نے حدیث پڑھنی اور مجھے نہیں پتا اس حدیث تک کون پہنچتا ہے. کہ حسین کچھ یاد آیا؟ کہ بابا کائنات کا ہر لفظ یاد ہے مگر پھر بھی کون سی بات؟ کہ دیکھ آج وہ بات پوری ہو چکی ہے. حسین منی وانا کل میں نے تمہیں پالا تھا، آج تم مجھے پالا. حسین منی وانا من الحسین، حسین تو مجھ سے ہے، میں تم سے ہوں. دیکھ قرض حسین برابر ہو گیا. کل تک تم مجھے بابا کہا کرتے تھے، آج سے میں تمہیں بابا کہوں گا. اللہ توجہ نہیں کرتی محترم، کیونکہ اب بولو نا محمد. سرکار محمد چاہے 55 سال کا ہو، محمد چاہے 6 ماہ کا ہو، محمد تو محمد ہے. کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے ما تری خلق الرحمن من تفاوت، جن کو میں نے خلق کیا ہے وہ ایک جیسے ہیں، ان میں تفاوت نہیں، اتنا سا فرق بھی نہیں ہے. سیدہ آگے بڑھتی ہیں، اکبر کو ہاتھوں پہ لیا. یہ آپ کی اور میری بساط سے بڑا جملہ ہے جو آنے والا ہے. کہ حسین یطہرہ کلیہ طہارۃ فاطمہ، میں نے اپنی کلی طہارت اس میں رکھ دی ہے. علی آگے بڑھتے ہیں کہ کلی شجاعۃ فی العلی اکبر، میں نے اپنی کلی طاقت اس میں رکھ دی. حسن آگے بڑھ کے کہتے ہیں کلی سخاوت فی العلی اکبر، میں نے اپنی کلی سخاوت علی اکبر میں رکھ دی. جناب قتیجہ آگے بڑھتی ہیں کل یرزق مرزوق تقسیمی، میں نے کائنات کا کل رزق بانٹنے کا انتظام علی اکبر کے اندر رکھ دیا ہے. آپ میرے ساتھ بولیں گے نہیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی.
جناب ابو طالب آگے بڑھتے ہیں، وہ یقسمون یطعمہ، کائنات کو یتیم جتنے ہیں ان کو میں پالتا ہوں، آج کے بعد علی اکبر پالے گا۔ عبد مناف آگے بڑھتے ہیں، پڑھ کے کہتے ہیں وہ یطعم بوجہہ لسانہ صدقا، میں نے کلی کلام الہیہ اس میں رکھ دیا ہے، توجہ ہے یہ نہیں ہے۔ آدم آگے بڑھتے ہیں، اب ہدیے، اکبر کو ہدیے ملنے لگے ہیں، تحفے بھی تو ملیں گے نا، جب بچہ پیدا ہوتا تحفے تو ملتے ہیں۔ آدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں سجتن بہدتن ہدائنی، میرے پاس ہدیہ ایک ہی ہے کہ مجھے جتنے سجدے ہوئے ہیں سجدے ہوئے ہیں میں سارے اکبر کے قدموں سے قربان کرتا ہوں۔ نو آگے بڑھتے ہیں، بہایو مینونا عیننا سفینت، مولا میرے پاس ایک ہی ہدیہ ہے کہ میری کشتی اکبر کے قدموں کا نشان ہے۔ ابراہیم آگے بڑھتے ہیں، هو الہدائنا ہو فی اسماعیل ہی ذب العظیم، مولا میرے پاس ایک اسماعیل ہے جسے میں اس کی غلامی میں دیتا ہوں۔ موسیٰ نے ایک عجیب و غریب جملہ کہہ دیا، میں پریشان ہو گیا، مگر میرا تشفی ہے، پریشانی نہیں ہے، تشفی ہے۔ موسیٰ آگے بڑھ کے کہتے بھئی تم ہدیہ دو نہ دو، میں نے تو کب سے دیکھا ہوا ہے، میں نے تو اکبر کو دور پہ دیکھا تھا۔ وَحَدَيْنَاهُ، عیسیٰ آگے بڑھتے ہیں کہ میں اور میری ماں اس کے غلام ہیں۔ کیا طاقت ہے اکبر کی، کیا شجاعت ہے اکبر کی، کیا سخاوت ہے اکبر کی، کیا ریاضت ہے اکبر کی، کیا تتمہ ہے اکبر آل محمد کا، کیا انتصاب ہے، کیا اسلوب ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اکبر، توجہ جملہ ضائع تو نہیں ہوگا، اب اکبر کون ہے جس میں فاطمہ کی طہارت، علی کی شجاعت، حسن کی سخاوت، محمد کی نبوت، فتیجہ کی کریمی، ابو طالب کی پروردگی، ایک اکبر کے اندر ہے جناب فاطمہ اکبر کو لیتی ہیں اور یقدمہ العباس ہی، عباس کے پاس جا کے کہتی ہے عباس آج کے بعد علی اکبر تیرا شاگرد ہے، آج کے بعد اکبر تمہارا شاگرد ہے، اور عباس جو نعمتیں رہ گئی ہیں وہ تم نے دینی ہے، اب پریشان کیوں ہے بھائی، عباس کے بعد بہت کچھ ہے، جس کی پھینکی ہوئی خیرات کا نام ولایت ہو، وہ جو ہے یہ نہیں ہے، اکبر ہو بہو محمد، عباس ہو بہو علی، اکبر ہو بہو محمد، مسل محمد، عباس مسل علی، آل محمد کا کوئی فرد بھی اٹھا لے یا وہ محمد جیسا ہے، یا وہ علی جیسا ہے، یعنی اولنا محمد وآخرنا محمد واسطنا محمد وکلنا محمد۔ کسی نے پوچھا کسی مجتہد سے کہ اگر سب محمد ہے تو سب علی بھی ہیں، تو رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا پہلا بھی علی، آخری بھی علی، درمیان والا بھی علی، کلی بھی علی؟ تو مجتہد نے کہا کم وقت ان کو ایک علی تو ہضم نہیں ہوا تو 14 کی بات